السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسالۃ الحقوق سے کچھ حقوق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ رسالۃ الحقوق ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق رسالہ ہے، انہیں سے منسوب ہے یہ رسالہ۔ دراصل یہ رسالہ آپ کی ایک طولانی حدیث کا اقتباس ہے، جس کے ذریعے سے تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بعض حقوق آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں حق نماز کا حق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نماز احکام دین میں اہم ترین حکم ہے اللہ کا، اور نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، نماز اگر قبول نہیں ہوئی تو کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ الصلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پوری کوشش اور کاوش کرنی چاہیے۔ اس میں جو خضوع اور خشوع شرط ہے، اس شرط کا التزام بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حق نماز کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ نماز کا حق یہ ہے کہ نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں، کسی اہم شخصیت کے سامنے جاتے ہیں، کسی بزرگ عالم دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جیسی شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے، اسی حساب سے ہم اپنے کو سنوار سجا کر کے اور بہتر سے بہتر بنا کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا سے بزرگ کوئی نہیں، خدا سے بلند کوئی نہیں، خدا سے بڑا کوئی نہیں، اور نماز وہ ذریعہ ہے جس میں ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اور اگر سچ پوچھیے تو اپنے خدا سے باتیں کرنے کا بھی ہمیں نماز میں موقع ملتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار عالم سے مصروف گفتگو ہوتے ہیں، بالکل جیسے آمنے سامنے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو بالکل جیسے سامنے پروردگار عالم موجود ہے اور ہم خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حمد میں جو آیتیں آگے بڑھتی ہیں، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ سامنے ہے اور ہم اس سے مخاطب ہیں۔ تو نماز کا حق کیا ہے کہ نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خداوند عالم کی عظمت و جلالت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی عظمت، اس کی جلالت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اور جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا تو تم اس طرح کھڑے ہوگے جس طرح ایک معمولی غلام ایک عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب تمہیں احساس ہو جائے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی جلالت کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ کے بے شمار احسانات کا، جب تمہیں صحیح طور پر احساس ہو جائے گا تو یوں ہی نہیں کہ جس حالت میں ہو جا کر کے حالت نماز میں کھڑے ہو گئے، جو بھی کیفیت ہو اس کیفیت میں نماز میں کھڑے ہو گئے، بلکہ خاص کیفیت طاری ہوگی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک غلام، معمولی غلام ایک عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مقام مثال میں یہی ایک مثال دی جا سکتی تھی، ورنہ دنیا کے کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت اللہ کی بادشاہی کے سامنے نہیں ہے۔ اور اس وقت تمہاری تمام تر توجہ اس مالک حقیقی ہی کی طرف ہوگی۔ جب اس کی عظمت کا، جلالت کا حالت نماز میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے، صحیح طور پر احساس ہو جائے گا، تو تمہاری پوری توجہ
اسی مالک حقیقی کی طرف ہوگی، ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، ادھر ادھر کے تصورات، ادھر ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی جلالت نظر میں ہو، اللہ کی ہیبت نظر میں ہو، اللہ کے احسانات نظر میں ہو، اللہ کے کرم نگاہ میں ہو، اللہ کا لطف نظر میں ہو، پروردگار عالم نے کیا کیا احسانات کیے ہیں ہمارے اوپر، کیا کرم ہے پروردگار عالم کا، یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو ہماری پوری توجہ مالک حقیقی کی طرف ہوگی۔ خداوند عالم کا ارشاد سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ہو رہا ہے، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت بن سنور کے نکھر جایا کرو۔ ہر نماز کے وقت، یہ نہیں کہ جس حالت میں ہو جا کر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے، بلکہ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت بن سنور کے نکھر جایا کرو۔ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو بن سنور کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، بالوں کو میں کنگھا کرنا، خوشبو لگانا اور بھی تمام جو التزامات ہیں ان کا لحاظ کرنا حالت نماز میں ضروری ہے۔ مصلی پر یوں ہی نہیں کہ جس حال میں ہے کہ بس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اور جو بھی تصورات ہیں انہی تصورات میں نماز شروع کر دی، بلکہ اللہ کی ہیبت و جلالت کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے، اس کے احسانات کا، اس کے لطف و کرم کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ کہ سب سے بڑی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نماز کے وقت بہت ہی نفیس لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، بہت ہی نفیس، جو نفیس لباس امام حسین السلام کے پاس ہوتا تھا وہ لباس امام حسین السلام حالت نماز کے وقت زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی نے دریافت کیا کہ اس زینت کا سبب کیا ہے، کسی نے دریافت کر لیا کہ مولا اس زینت کا سبب کیا ہے، تو امام حسین السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود حسین و جمیل ہے، اس لیے وہ زینت و جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود حسین و جمیل ہے، اس لیے وہ زینت و جمال کو پسند کرتا ہے۔ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بندہ آئے تو زینت و جمال کے ساتھ آئے، یہ نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، کسی بھی حالت میں پہن کر کے، کوئی بھی لباس پہن کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گئے، یہ مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر لباس، نفیس سے نفیس لباس، اچھے سے اچھے لباس میں آنا چاہیے اور اچھی سے اچھی حالت میں آنا چاہیے، بن سنور کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ مثلا خوشبو لگا کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا ثواب اور ہے، بغیر خوشبو کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا ثواب اور ہے۔ تو یہ ظاہری چیزوں کا بھی التزام ہمیں نماز میں رکھنا چاہیے۔ یوں بھی اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ کسی بھی حالت میں آ کے کھڑے ہو جانا خدا کی بارگاہ میں، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ اس نے ہمیں اچھے لباس فراہم کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کی توفیق سے یہ اچھا لباس ہمیں فراہم ہوا ہے، مال عطا فرمایا، اسی پروردگار عالم کی یہ بخشی ہوئی دولت و ثروت ہے جو ہمارے پاس ہے اور جس کا فائدہ ہم دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ اس مال سے اپنی مالی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہنے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اگر لباس نہ پہنے تو یہ اللہ کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ شکر کیا ہے کہ لباس اللہ نے عطا کیا تو کم سے کم اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو اس لباس اور اس زینت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ یا عام طور سے لوگ نماز میں کسی بھی حالت میں مصلی پہ آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر عمدہ لباس پہننا ہو تو گھر سے باہر جاتے وقت بہت شاندار لباس پہنیں گے، بہت عمدہ لباس، سب سے نفیس لباس، کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، کس کے یہاں جانا ہے، جیسی جگہ جانا ہوگا، جن لوگوں کے درمیان جانا ہوگا، اسی قسم کا لباس پہن کر عام طور سے لوگ جائیں گے۔ آفس جاتے وقت یا کسی شادی یا محفل وغیرہ میں
بہترین اور عمدہ لباس زیب تن کر لیتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب کچھ جس اللہ نے عطا فرمایا ہے، جب اسی کی بارگاہ میں حاضری دیں تو گھر میں پہننے والے میلے یا معمولی لباس پہنیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے، بلکہ جو لباس ہمیں پروردگار عالم نے دیا ہے اس میں سے بہتر لباس کا انتخاب کر کے ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی عطا اور خود اللہ کی کس قدر بے قدری ہے ہمیں محسوس کرنا چاہیے مصلی پر جاتے وقت، کہ اگر ہم معمولی لباس میں، گھر کے میلے لباس میں، روزمرہ جو پہنے ہوئے ہیں وہی لباس میں اگر چلے جاتے ہیں تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کی عطا اور خود اللہ کی کس قدر بے قدری ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کیا کرو کہ میں خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہوں۔ اے ابو ذر، نماز پڑھتے وقت یہ خیال کیا کرو کہ میں خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارا خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضوری قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت جو سورہ پڑھ رہے ہو اس کے معانی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ نماز اطمینان اور اہتمام سے پڑھنی چاہیے، نماز کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مومن نماز کو اطمینان سے پڑھتا ہے اور منافق نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اور بلندی حاصل کرنے کے لیے جو اہتمام بھی نمازی کرنا چاہے وہ کرے، معراج حاصل کرنے کے لیے، بلندی حاصل کرنے کے لیے جو اہتمام کر سکتا ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کوشش اور پوری کاوش کر کے وہ اہتمام کرے۔ رکوع اور سجود کے اذکار پر توجہ دے اور قنوت میں مختلف دعائیں پڑھے۔ نماز فرادہ بھی پڑھی جاتی ہے اور فرادہ کے علاوہ جماعت کی سخت تاکید ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دونوں کے اثرات دل و دماغ پہ مترتب ہوتے ہیں، یعنی فرادہ نماز پڑھے تب بھی نماز کا اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، لیکن جماعت سے اگر نماز پڑھی جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ نماز کے اخلاقی آثار: انسان اس وقت تک خدا کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے وجود سے رذائل یعنی برائیوں کو دور نہیں کرتا۔ اپنے وجود سے پہلے برائیوں کو دور کر لے۔ جس طریقے سے جب ہم بیج کھیت میں بوتے ہیں تو پہلے گھاس پھوس وغیرہ جو ہیں اسے الگ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے وجود سے برائیوں کو دور کر کے تب اس کے بعد عبادت پروردگار عالم کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ تو انسان اس وقت تک خدا کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے وجود سے رذائل یعنی برائیوں کو دور نہیں کرتا اور خود اپنے وجود سے ان برے صفات کو اکھاڑ نہیں پھینک دیتا جو جڑ پکڑ چکے ہیں اور دل کو فضائل کے پنپنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ یعنی نفس کو پاکیزہ کر لیا اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی۔ اپنا تزکیہ کیا، نفس کو پاکیزہ کیا اور پروردگار کو یاد رکھا، پروردگار کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی، اس نے کامیابی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ نماز اخلاق کی پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ ہے۔ مستقل نماز پڑھنے سے انسان نیکی کا عادی ہو جاتا ہے۔ مستقل اگر نماز پڑھتا رہے تو انسان نیکی کا عادی ہو جاتا ہے اور برائی سے باز رہتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہم نے جو اعمال کیے ہیں ہمارے اعمال سے خدا آگاہ ہے، ہمارے اعمال سے خدا واقف ہے۔ اگر خدا کے علم اور خدا کی قدرت اور خدا کے اختیار کا ہمیں صحیح احساس ہو جائے تو نماز جیسے جیسے ہم پڑھیں گے برائیوں سے دور ہوں گے، نیکیوں سے قریب ہوں گے۔
سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکتی ہے اور انسان کی فضیلت و سعادت سے انسان کو قریب کرتی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 23 میں ارشاد ہو رہا ہے، انسان کو حریص اور کمزور پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بے تاب ہو جاتا ہے، اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں ان میں حرص نہیں پیدا ہوتا، ان کی کمزوری دور ہو جاتی، انہیں مال ملتا ہے تو وہ بخیل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی سیرت کی تعمیر کی طرف وہ ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ اس آیت میں انسان کے وجود کی حرص و طمع اور بے صبری و کمزوری سے اصلاح کے لیے نماز کا بنیادی کردار ہے۔ یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ انسان کے وجود میں جو حرص اور طمع اور بے صبری اور کمزوری وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں، اس سے اصلاح کے لیے نماز کا بنیادی کردار ہے۔ نمازی نماز کے زیر سایہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ نمازی جو ہے وہ نماز کے زیر سایہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ صرف آپ سورہ حمد کی آیتوں پہ توجہ کریں، اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے تو اپنی اصلاح آپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ قائم اور برقرار رکھ، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا قہر اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں ویسے ہی عمل انجام دینا ہوگا جو ان لوگوں کا عمل رہا ہے، جو ان لوگوں کی سیرت رہی ہے، جو ان لوگوں کا کردار رہا ہے جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان کے بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جن بدعمالیوں کی بنا پہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنے۔ تو نمازی نماز کے زیر سایہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ نماز انسان کی زندگی کے آغاز و انجام کی تفسیر کرتی ہے۔ نماز میں انسان کھڑا ہو تو سوچے وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کچھ پوچھا بھی جائے گا یا نہیں، اور پوچھ کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا جزا اور سزا کا مرحلہ بھی ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہوگا، نماز برائیوں سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی، نماز مومن کی معراج اور سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ جامع السعادات میں تحریر ہے کہ ہمارے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے سجدے کے معنی دریافت کیے گئے کہ جو انسان پہلا سجدہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا، تو نے ہم کو خاک سے پیدا کیا۔ پہلا سجدہ جو ہم کرتے ہیں تو مفہوم یہ ہے کہ اے خدا، تو نے ہم کو خاک سے پیدا کیا، اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہیں کہ اور اسی سے ہمیں اٹھائے گا۔ اور دوسرا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ہمیں اسی خاک میں پہنچائے گا، پھر ہمیں اسی خاک میں پہنچائے گا۔ اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ اسی سے اٹھائے گا۔ دو سجدے نماز میں ہیں، دونوں سجدوں کا مفہوم یہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے سجدے کا معنی یہ ہے کہ پروردگار، تو نے ہم کو اسی خاک سے پیدا کیا، اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اسی سے ہمیں اٹھائے گا۔ اور دوسرا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھر ہمیں اسی خاک میں پہنچائے گا، اور اس سے سر اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ اس سے اٹھائے گا۔ جب انسان ایسے معنی پر توجہ دے گا تو یقیناً اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا۔ نماز اور کمال کی راہ میں رکاوٹ۔ شیخ محمود نے گلشن راز میں اس نماز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کی قبولیت کے موانع و رکاوٹ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان مواقع کی جو وضاحت کی ہے ہم اس کا
ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک تم ان چیزوں کو اپنے وجود سے دور نہیں کرو گے جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس وقت تک تمہارے دل میں نور نہیں آئے گا۔ نماز کی قبولیت کے درمیان جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کو جب تک اپنے وجود سے دور نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے وجود میں نور نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں 4 موانع ہیں، 4 رکاوٹیں ہیں۔ اس دنیا میں 4 رکاوٹیں ہیں نماز کی قبولیت کے درمیان۔ وہ کون کون سی؟ طہارت بھی 4 ہے، طہارت بھی 4 ہے، موانع بھی 4 ہیں۔ پہلے تم حدث و نجاست سے طہارت کرو، حدث اور نجاست سے اپنی طہارت کرو۔ نمبر 2، پھر معصیت اور شرک اور وسوسوں سے پاک ہو جاؤ۔ تیسرے، برے اخلاق سے پاک ہونا، برے اخلاق سے پاک ہونا کہ بد اخلاق آدمی جانور کی مانند ہے۔ چوتھے، باطن کی طہارت و پاکیزگی ہے، باطن کی طہارت و پاکیزگی ہے، اور یہی نقطۂ کمال ہے۔ پھر جو شخص ان 4 طہارتوں کو بجا لاتا ہے وہ بے شک خدا سے راز و نیاز کرے گا۔ جو ان 4 طہارتوں کو بجا لاتا ہے وہ بے شک خدا سے راز و نیاز کرنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب تک تم خود کو پورے طریقے سے فراموش نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جب تمہاری ذات ہر برائی سے پاک ہو جائے گی اس وقت تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ شرح گلشن راز صفحہ 442 443۔ نماز اور گناہوں کی بخشش۔ نماز کے حق کے آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں تم خدا سے یہ طلب کرو کہ وہ تمہارے ان گناہوں کو بخش دے جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، تمہارے ان گناہوں کو بخش دے نماز جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور تمہاری ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سی بدعمالیاں ہماری ہلاکت کا ذریعہ، ہماری مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ نماز برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول نماز کو کس طرح بخشش کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر اسلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے، بہت اہم حدیث ہے یہ، ارشاد ہے بہت اہم، بہت غور سے سنیں۔ رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہائے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا نماز بھی بہتی ہوئی نہر ہی کی مانند ہے، جب تم کوئی نماز پڑھتے ہو تو اس وقت وہ گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نہر میں نہانے سے انسان کے بدن سے میل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھنے سے انسان کے جسم سے گناہ دور ہو جاتا ہے، گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے جو تم نے اس پہلی نماز کے درمیان کیا تھا۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 7۔ رسول کی اس مثال میں گناہ اس صورت سے بخشا جاتا ہے کہ جب اس کے شرائط پر عمل کیا جائے۔ نماز پڑھنے کے جو شرائط ہیں جب ان تمام شرطوں پہ عمل کیا جائے تو گناہ اس صورت میں بخش دیا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے اپنے اصحاب کو نصیحت و وصیت کی، نماز کے پابند ہو جاؤ اور اس کا خیال رکھو، زیادہ نماز پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ یہ مومنوں پر وقت کے ساتھ واجب ہوتی ہے، نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ واجب ہوتی ہے، لہذا وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جب اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا تو وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا نماز انسان کے بدن سے اسی طرح گناہوں کو چھوڑا دیتی ہے
جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، اور نمازی کو اس طرح خطاؤں سے آزاد کر دیتی ہے جس طرح غلام غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 19۔ خداوند عالم ہم سب کو پابندی وقت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نماز کے شرائط پورے کریں اور نماز کا حق اس طرح ادا کریں جیسے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔